وسلم آخری نبی اور اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اس کا یقین کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اب قرآن کو ہم لیتے ہیں کہ قرآن میں موجودہ حالات کے اعتبار سے ہم لیتے ہیں۔ انبیاء کا ذکر جب ہوتا ہے تو انبیاء سے ان کی قوم کہہ رہی ہے کہ یا تو تم لوٹ آؤ، ہمارے مسلک میں لوٹ آؤ، ورنہ تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے، اتنے پتھر ماریں گے کہ تمہیں فنا کر دیں گے، مار دیں گے، ختم کر دیں گے۔ لا جعلنک من المسجونین، اور فرعون نے کہا کہ تمہیں قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، یعنی یہ کافرین کی جانب سے جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس کو قرآن بیان کر رہا، من المرجومین، تم کو رجم کر دیں گے، پتھروں سے سنگسار کر دیں گے تمہیں، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور کن کے متعلق؟ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ آگے بیان کیا جا رہا، قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا۔ کیا کہا؟ ان میں جو بڑے ان کے ٹھونڈا لوگ تھے، جو ان کے ذمہ دار تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یا شعیب، اے شعیب، یا تو قوم میں لوٹ جاؤ، یا تو تم شرک کرنے لگ جاؤ، بت پرست بن جاؤ، ہمارے مسلک اور ہمارے مذہب میں لوٹ جاؤ۔ اگر نہیں لوٹو گے تو ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے، ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے، ڈپورٹ کر دیں گے، یہاں سے تمہیں باہر کر دیں گے پورے طور پر۔ اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں احمقوں میں شمار کرتے ہیں، تمہاری عقل کھپت ہو گئی ہے، غائب ہو گئی ہے تمہاری عقل۔ یہ انبیاء علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں وما اسألکم علیہ من اجر، جو ہمیں جس جانب ہم تمہیں بلا رہے ہیں، جس کی ہم دعوت دے رہے ہیں، اس کا ہم کوئی اجر کا مطالبہ ہی نہیں کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں طلب کر رہے ہیں، لہٰذا ہم تو ہمارا جو اجر ہے، ہماری اجرت وہ ہے، وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ہم یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم یا تو جو ہے کہ جیل کی طرف جاؤ، ورنہ تمہارے لیے اور سزا متعین کی جائے گی، تو انہوں نے جیل کو برداشت کیا۔ اور کیسا کہ آبرو ریزی کا 376 نعوذ باللہ، جو انبیاء ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں، ان کو اوپر ایسی شک لگائی گئی آبرو ریزی کی، اور ان کو اس الزام میں پابے زنجیر کر کے پسے زندہ کر دیا گیا، جیل میں کر دیا گیا۔ جتنے بھی داعیان حضرات ہیں جن کو مختلف الزامات کے تحت جیلوں میں کر دیا جاتا ہے، یقیناً وہ قرآن کی روشنی میں ہوتے ہیں، اور وہ قرآن سے روشنی پاتے ہیں، ضیاء پاتے ہیں، اور اپنے زندگی کو اسی کے مطابق گزارتے ہیں۔ بہت سے انبیاء کو ہم دیکھتے ہیں، خود اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم پائیں گے کہ آپ نے 13 سال مکے میں بڑی قسم پرسی کی زندگی گزاری ہے، آپ پر ظلم ہوتا رہا، آپ کو پریشان کیا جاتا رہا، لیکن آپ نے کسی سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ آپ کو حکم تھا کہ ان سے چھیڑ کھاڑ نہیں کرنی ہے، بلکہ اعراض کرنا ہے۔ اور اس کے بعد میں ان کو وہاں سے جو ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ہجرت کرنی پڑی، اور آپ نے اپنا مقام کو، جہاں آپ پیدا ہوئے، پلے بڑے، پرورش پائی، آپ نے اپنے احباب کے ساتھ رہے، متعلقین کے ساتھ رہے، وہاں سے آپ 53 سال کی عمر میں کوچ کر گئے، گزر گئے، اور مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ نمونہ ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے داعیان حضرات ہیں جو ہمارے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں صرف بس گئے۔ کیوں بس گئے؟ کیونکہ وہ ان کا جرم دنیا کی نظر میں یہ تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی جانب بلانے والے تھے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ تدعوننی الی النار، کہ میں تو تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔ قرآن نے مکمل طور پر تمام حالات کو، احوال کو بیان کر دیا، اور جب ان قوموں نے سرکشی کی تو ان قوموں کے پورے احوال کو ذکر کیا کہ ان کو کیسے اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا۔ کسی کو اوپر آگ کے انگارے اور شرارے برسائے گئے، کسی کو اوپر سے پتھر برسائے گئے، اور کسی کو اوپر ریح سرسر باد سرسر چلائی گئی، ایسی آندھی چلائی گئی کہ تمام کے تمام
برباد ہو گئے، تہو بالا ہو گئے، کہیں زمین کو اتھل پتل کر دیا گیا، تہو بالا کر دیا گیا، اوپر نیچے کر دیا گیا، اور 7 دن تک یہ سلسلہ چلتا گیا، اور ان کی حالت ایسی ہوئی کہ وہ نیچے گر گئے، نیچے پڑے ہوئے تھے، درخت کی طرح وہ لمبے ہو گئے، اور تمام کی تمام قوم برباد ہو گئی۔ اور یہ مستقل طور پر معمول رہا، جو بھی سرکشی کرتے رہے تمام کے ساتھ یہ معمول رہا۔ اللہ رب العزت نے اپنی فردانیت کو، وحدانیت کو قرآن میں بیان کیا، اور فرمایا کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک ہے یہ نہایت بدترین ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، اور اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کریں گے، لیکن جو شرک ہوگا، بت پرستی ہوگی، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پوجا جائے گا، مانا جائے گا، تو قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ اے لوگوں سب سن لو اور سب جمع ہو جائے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اگر سب کے سب جمع ہو کر ایک مکھی کو بنانا چاہیں تو تمام کے تمام پوری کائنات کو جمع کر لیں اور بنانے کی کوشش کریں تو وہ بنا نہیں پائیں گے، اور پھر وہ مکھی اگر ان کی بت کے سامنے سے کوئی پرساد کو اٹھا لے جاتی ہے، لا ينقذوه من، تو اس سے چھڑا بھی نہیں پاتی ہے، ضعف الطالب والمطلوب، حالت زار ایسی ہے کہ جو مانگ رہا ہے وہ بے حد کمزور ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بے بس و لاچار ہے، وہ مستقل کمزور ہے۔ یہ قرآن نے مکمل طور پر بیان کیا ہے، اور یہ اپنے احکامات کو اب ہم مکمل طور پر ہم پڑھتے ہیں تو پھر کوئی شخص ایمان لاتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، پھر اس کے احکامات قرآن نے بیان کیے ہیں، اور اس کو زندگی میں جینے کا شعور دیا ہے کہ اسے کیسے بڑوں سے بات کرنی ہے، اسے اپنے روپے کو کہاں خرچ کرنا ہے، اسے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، عورت کے حقوق کیا ہیں، اپنی اولاد کے حقوق کیا ہیں، تمام قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، جو متعینہ زکوٰۃ ہے وہ فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، اور عاملین علیہا، جو زکوٰۃ کو اگانے والے ہیں ان کے لیے ہے، اور تالیف قلب کے لیے ہے، ان کمزور ایمان والے یا نو مسلموں کے لیے ہے جو ابھی ابھی ایمان میں آئے، تاکہ وہ ان کے دل جم جائے ایمان کے ساتھ، وفی الرقاب، اور غلاموں کو چھڑانے کے لیے، ناجائز مقدمات میں جو پھنسے ہوئے مسلمان ان کو چھڑانے کے لیے، اور جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لیے، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں ان کے لیے، اور وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں ان کے لیے، اور ان کے علاوہ اگر خرچ کرنا ہے، اور وہ پوچھتے ہیں لوگ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِنفَاقِ، اور خرچ کرنے کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں، تو قرآن بیان کرتا ہے کہ ان سے کہہ دو للوالدین، والدین کے اوپر خرچ کرو، اور اقربین، اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، والیتامہ، اور یتیموں پر خرچ کرو، اور مسافرین پر خرچ کرو۔ قرآن نے مکمل طور پر تمام احکامات فرمائے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کر رہا ہے، ان کو خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں جانا ہے، لیکن ان کی جو زمین ہے، ان کے پاس جو ملکیت تم چھوڑ کے جا رہے ہو، اس کا بٹوارہ بھی قرآن نے بالتفصیل بیان کیا۔ آج تک اس دستور کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے، جس کمیونٹی میں جہاں بھی اگر عورت کو اصل تو حق دیا نہیں جا رہا ہے، اور اگر حق کہیں دیا جاتا ہے تو اس حق کو ہم جانتے ہیں کہ ایسا دیا جا رہا ہے کہ آدھی پراپرٹی عورت کی، آدھی مرد کی، اور اس میں کبھی دیا ہی نہیں جاتا ہے، اور دیا جاتا ہے تو رشتے زندگی بھر کے لیے فنا ختم ہو جاتے ہیں، صرف وہ کاغذات میں، دستور میں، اور کہیں بھی نہیں ہے، زمین پر کہیں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ قرآن دیا ہے جو تمام مراحل میں رہنمائی کرنے والا ہے، مومنین کی پورے طور پر ہدایت کرنے والا ہے، ان کو راہ دکھانے والا ہے، ان کے لیے روشن منارہ ہے۔ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کو جس طریقے سے ہم نے سنا ہے مکمل طور پر، اور اس کی ہم نے رمضان مبارک کے موقع پر تلاوت کی ہے، یہ تلاوت مستقل جاری رہنی چاہیے، چاہے ایک صفحہ ہو۔ یہ برکت کی چیز ہے، برکت کی چیز ہے کہ فجر کی نماز پڑھی جائے اور قرآن کا ایک صفحہ ہی پڑھ لیا جائے، لیکن پابندی سے پڑھا جائے، تو اس شخص نے اپنے گھر میں برکت کو سمیٹ لیا ہے، برکت کو لے کر آ گیا ہے۔ بیان بہت تفصیل سے ہو جائے گا۔ عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کے پیغام کو ہمیں سمجھنا ہے، کوشش کرنی ہے،
اور مستقل طور پر یہاں قرآن کا درس چلتا ہے، قرآن کے درس میں شامل ہونا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد ایسے نوجوانوں کے لیے اور ایسے مشغول افراد کے لیے جو آفیشیلز ہیں، ڈاکٹران حضرات ہیں ہمارے، اور دیگر ایسے حضرات ہیں جو اپنے ملازمت سے وابستہ ہیں، ان کے لیے ہم قرآنی دروس ایسے شروع کریں گے جن میں بہت کم وقت میں قرآن کو سمجھنا، اس کے پیغام کو سمجھنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کے پیغام کو سمجھنے والا بنائے اور اس کی سمجھنے کی جستجو ہمارے اندر پیدا فرمائے، قرآن کی محبت ہمارے اندر ودیعت فرمائے، اس کا تعلق ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور قرآن سے ہمیں لگاؤ اللہ رب العزت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔